ابھی تو ہم کیونکہ یہ آپ کی عسکری قیادت اور آپ کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر اس پر کام کر رہی ہیں، جس میں ہماری ٹیمز بیٹھتی ہیں، ہمارے پینلز بیٹھتے ہیں، وہ مل کر کچھ آپ کی شرائط و ضوابط سیٹ کرتی ہیں جن کی بیسس پر لوگ ان زمینوں پر کام کر سکتے ہیں. تو ابھی جو ہمارے پاس جو ماڈل چل رہا ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو 30 سال تک کے لیے جو زمین دی جائے گی اس کا ایک رائٹ ٹو یوز آف لینڈ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. یہ لیز اور سب لیز کی ٹرم سے ہٹ کر ہے کہ آپ کو کچھ شرائط فالو کر کر آپ اس سرکاری زمین کو 30 سال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بالکل واٹر کنزرویشن پہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنی شرائط و ضوابط میں ایک شرط لازمی کر دی ہے کہ آپ نے اس زمین کے اوپر سینٹرل پیوٹ سسٹم اور ڈرپ اریگیشن سسٹم یوز کرنا ہے. آپ اس کے اوپر نالے کھالے والا سسٹم اور فلڈ اریگیشن نہیں کر سکتے، خواہ وہ زمین کو آباد کرنے کے لیے ہو یا پھر اس کے بعد آگے فصل کو آگے لے کر چلیں. تو اس کے لیے آپ نے ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم جس میں ہمارا رین گن سسٹم، ہمارا سینٹرل پیوٹ سسٹم، آپ کا اس کے علاوہ کیا نام ہے ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے، تو اس کا استعمال یقینی بنانا ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ جتنا کم سے کم پانی استعمال کیا جا سکے اور پیداوار میں جتنی بہتری آ سکے، کیونکہ ڈرپ اریگیشن سسٹم دنیا کے مختلف ممالک میں بہت بہترین طریقے سے آپ کی جو یہ ہیں فصلیں ہیں ان کی پیداوار میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو ہم ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اویئر بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے اپنی شرائط کے اندر اس کو لازمی بھی کر دیا تاکہ ہماری جتنی بھی انویسٹر پارٹیز ہیں وہ زمین پر باقی ساری انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس چیز کے اوپر بھی انویسٹ کریں. بالکل اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو جتنی بھی زمینیں ہم دے رہے ہیں ہم نے ان کے سرویز کیری آؤٹ کیے ہیں. لمز نے 2 عدد سیٹلائٹس کے ہبس جو ہیں پرچیز کیے ہیں. ان سیٹلائٹ ہبس کے ساتھ ہم نے اپنے سارے ڈیٹا سسٹم کو انٹیگریٹ کیے. اس سسٹم کے اندر ہماری ساری زمینوں کے کوآرڈینیٹس ہیں. ہر 7 سے لے کے 14 دن کے درمیان ہمارے پاس 2 بار ڈیٹا ہر زمین کا آتا ہے. جب وہ سیٹلائٹ پاکستان کے اوپر سے گزرتا ہے، ان صوبوں کے اوپر سے گزرتا ہے، تو اس کی بیسس پر پھر ہم اس زمین کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی صوبائی آپ کی جتنی بھی دارالحکومتیں ہیں اس کے اندر ہم نے اپنے کچھ سیٹ اپس بنائے ہیں جن کو ہم نے اپنے ریجنل ہیڈ کوارٹرز کا نام دیا. ہمارا ایک ریجنل ہیڈ کوارٹر اس ٹائم کراچی میں ہے جس میں ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. اسی طرح ہمارا ایک ریجنل ہیڈ کوارٹر 2 ریجنل ہیڈ کوارٹرز پنجاب میں، اپر پنجاب لاہور میں اور اسی طرح لوور پنجاب آپ کے بھاولپور میں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد جموں کشمیر اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کی طرف بھی جائیں گے. تو وہ ٹیمز بھی ہماری مانیٹرنگ میں ہماری بھرپور ہیلپ کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف ہماری ٹیم نہیں بلکہ حکومت پنجاب نے ہمیں اس میں بہت زیادہ اسسٹنس دی ہے. ان کی جتنی ایگریکلچرل ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی ہمیں لائیو ڈیٹا پرووائڈ کریں جس کی وجہ سے ہمارے لیے مانیٹرنگ کرنا آسان ہے. سب سے پہلے تو ہمارا کرائٹیریا ایز سچ کچھ میں ہمارا پروجیکٹ اوپن فار آل ہے. جو بھی انسان ایک اتنی فائنینشیل بیک یعنی ایک فائنینشیل کمر رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کو مینیج کر سکے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پوری کر سکے، اس کے لیے زمین اویلیبل ہے. سب سے پہلے تو میں یہ چیز کلیئر کرنا چاہوں گا کہ لوگوں نے جو ایک آج کل نیریٹو چل رہا ہے، مائنڈ سیٹ چل رہا ہے کہ بڑی پارٹیز کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے، چھوٹی پارٹیز کی طرف نہیں دیکھا جا رہا، تو وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور بالکل ہم نے اپنے پروجیکٹ کے اندر ایک اور ٹرم اینڈ کنڈیشن یہ شامل کی ہے کہ کوئی بھی سرونگ یا ریٹائرڈ آرمی آفیسر اسپیشلی کیونکہ عسکری قیادت اس میں کسٹوڈین شپ کا رول پلے کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی حاضر سروس گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ یا ان کے ڈائریکٹ فیملی ممبرز اس میں انٹرٹین نہیں ہو سکتے. یہ پروجیکٹ پیورلی آپ کی بزنس پارٹیز کے لیے، آپ کے انویسٹرز کے لیے، آپ کی بزنس کمیونٹیز کے لیے. یہ 2 چیزیں کلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر میں شرائط آپ کو بتانی شروع کروں تو سب سے پہلے اس میں یہ کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے انیشلی ابھی 30 سال کا پروجیکٹ ہے جس میں 20 سال انیشل ہے، 10 سال آپ کے لیے ایکسٹینڈیبل ہے. ان میں پہلے 3 سال تک کا ہم نے گریس پیریڈ رکھا ہے تاکہ انویسٹر پارٹی اس میں زمین کو ایک بار اسٹڈی کرے، ڈیولپ کرے، اس کو جتنا بھی سیٹ کرنا ہے، لیول کرنا ہے، اس کے اوپر اپنا جو بھی سسٹمز لگانے ہیں وہ سب کچھ لگائے. ان 3 سال میں وہ اسٹیٹ کو کچھ بھی ریٹرن نہیں دے رہی ہوگی، لیکن اس میں شرط یہ کہ ان 3 سال میں اس نے وہ زمین آباد کرنی ہے. اس زمین کے اگینسٹ ہر ہزار ایکڑ کے ہم نے بلاک بنائے کیونکہ ہم کارپوریٹ فارمز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. 1000 ایکڑ کے اوپر 2 کروڑ روپے سیکیورٹی آپ کا انویسٹر جمع کرائے گا. 3 سال کے اندر اگر وہ زمین ڈیولپ نہیں کر پاتا تو وہ سیکیورٹی سرکار کے پاس جمع ہو جائے گی اور زمین اس سے ضبط کر لی جائے گی. اسی پہ اگر آگے چلیں تو پھر ایک بار جب یہ ہمارے ساتھ یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کوئی بھی چیز پوری کرتی ہے، کوئی بھی کمپنی پوری کرتی ہے، کیونکہ ہم کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹس کریں، خاص طور پہ وہ جو آپ کی ایکٹیو ٹیکس پیئر کمپنیز SECP رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، وہ کمپنیز ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو ہم پھر زمین وزٹ کراتے ہیں. اس کے بعد ہمیں ایک بزنس پروپوزل بنا کے دیتے ہیں. اپنا بزنس پروپوزل بنانے کے بعد ہم ان کے ساتھ ایک نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں جس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ریٹرن ہمیں جو پے کرنا ہے اسٹیٹ کو ہر سال وہ کیا ریٹرن ہوگا. تو یوزلی وہ جو اس ایریا کے اندر پچھلے 20-25 انویسٹرز نے فائنلائز کیا ہوتا ہے اس کی ایوریج دیکھی جاتی ہے. ایوریج سے اوپر ہو تو ہم بالکل خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایوریج سے نیچے ہو تو پھر ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس ریٹرن کو جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں. کوئی بھی ایگریکلچر پرسن اگر یہ زمین لینا چاہتا ہے تو ہم یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ ٹیکس پیئر ہو، کیونکہ اس زمین کے اوپر اس نے ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنی مشینری لے کے آنی ہے، چیزیں لے کے آنی ہے، سیٹ کرنی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے سرکار کو، ملک پاکستان کو جتنا مفاد میں یہ چیز جائے اتنی. تو اس کے لیے ہم نے سمپل سا ماڈل رکھا ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی کوئی رجسٹرڈ کمپنی ہے، کوئی سیڈ کمپنی، فرٹیلائزر کمپنی، کسی بھی طرح کی کمپنی، آپ اس کمپنی کے اگینسٹ زمین لے لیں.
یا پھر اگر آپ کے پاس یہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو SCCP نے اب بہت آسان کر دیا کمپنی رجسٹر کرانا. 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا کے اپنی کمپنی رجسٹر کرائیں, اس کمپنی کے اگینسٹ جو ہے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہو جائے. اسی میں ایڈ کرتا چلا جاؤں, کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جب کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ہر کمپنی کے ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, ان بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایک ریلیونٹ سیٹ شیئرز ہوتے ہیں اس کمپنی کے اندر. تو جب کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو انڈائریکٹلی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. خدا نخواستہ جو بندہ میجر بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, میجر شیئر ہولڈر ہے, اس 30 سال کے پیریڈ میں اس کی وفات ہو جاتی ہے, تو دین وہ زمین آگے کمپنی کے نام پہ چلنا جو ہے پروسیس ہونا اس کے لیے بہت آسان ہے.